بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے وہ اس وقت سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رشیا کے تاتارستان ریجن کے اندر ایک سٹی ہے جس کے اوپر ایک ٹربو پراپ انجن ایک بلڈنگ کے اوپر جا کے تو پھٹ جاتا ہے۔ تاتارستان جو ہے وہ رشیا کی ایک سٹیٹ ہے۔ وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ڈرون فیکٹری ہے جہاں پہ ایران کے بنے ہوئے یہ شہید ڈرون جو ہیں وہ رشیا اپنے ملک کے اندر تیار کر رہا ہے۔ میں نے شاید آپ کو ایک ویڈیو بھی بنا کے دی تھی کہ رشیا نے نہ صرف ایران سے یہ شہید ڈرونز جو ہیں وہ آف دی شیلف پرچیز کیے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ رشیا ان ڈرونز کو اب اپنے ملک کے اندر بھی تیار کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح کی کتنی فیکٹریز اس وقت رشیا کے اندر اس ڈرون کے اوپر کام کر رہی ہیں، لیکن ایک چیز کنفرم ہے اور اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ٹربو پراپ انجن ہے ڈیفینیٹلی، جس کو یوکرینینز نے ایک ڈرون کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جس طرح سے یہ سیسنا جہاز ہوتا ہے نا، پاکستان ایئر فورس اپنا یہ مشاق جہاز تیار کر رہی ہے، بالکل اس طرح کا یہ جہاز لگ رہا ہے۔ اور اس جہاز کی فوٹیج جو ہے وہ کسی نے بنا لی ہے، یا ہو سکتا ہے یہ کسی سیکیورٹی کیمرے سے جو ہے وہ بنائی گئی ہو۔ بہرحال اینی وے اس سارے منظر کو ایک کیمرے کے اندر جو ہے وہ فلم بند کر لیا گیا ہے، اور دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ٹربو پراپ انجن والا ڈرون بڑے آرام سے اس بلڈنگ کے اوپر آتا ہے اور اس کے اوپر آ کے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ اب اس سے زیادہ پریسیژن سٹرائک جو ہے میرا خیال ہے دنیا کا کوئی بھی سمارٹ ویپن جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال بتایا جاتا ہے کہ اس پریسیژن سٹرائک کے اندر بہت سی بلڈنگ جو ہے ان کو نقصان پہنچا، اور یہ جو ڈرون بنانے والی فیکٹری تھی اس کا کافی زیادہ نقصان ہو گیا۔ اور کیسی آئرونک بات ہے کہ اس کامیکازی ڈرون بنانے والی فیکٹری کو ایک کامیکازی ڈرون نے ہی آ کے تباہ کر دیا۔ یہ ایک ڈیلیبریٹ سٹرائک ہے جس کو یوکرین کی ملٹری نے ایک سوسائڈ ڈرون کے ذریعے سے ایگزیکیوٹ کیا ہے، اور اس سوسائڈ ڈرون نے اسپیسیفکلی اس بلڈنگ کو تلاش کر کے اس کو جا کے سٹرائک کیا۔ اب یہ جو ایک ٹربو پراپ انجن ہے یہ ایک اچھا خاصا بڑا جہاز ہوتا ہے جس کے اندر دو بندے جو ہے وہ آ سکتے ہیں، تھوڑا سا سامان وغیرہ بھی جو ہے یہ لے کے جا سکتا ہے۔ تو ایک نارمل کامیکازی ڈرون کے مقابلے میں اس کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے، اور جیسا کہ یہ کامیکازی ڈرون ہے اس کے اندر تو کسی انسان نے بیٹھنا بھی نہیں، کسی پائلٹ نے اس کو چلانا بھی نہیں، تو پائلٹ کی جگہ پہ بھی اس کے اوپر آپ بارود وغیرہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اور اس سے اس کی جو ڈسٹرکشن پاور ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور یہی کام جو ہے وہ یوکرینینز نے کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو تاتارستان کے اندر جگہ جہاں پہ اس فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ یوکرین کے بارڈر سے کم 1200 کلومیٹر دور ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا بڑا نارمل سا ٹربو پراپ انجن والا جہاز ہے جس کو یوکرینین نے سب سے پہلے تو ماڈیفائی کیا۔ ڈیفینیٹلی اس کے اندر ویسٹ کی مدد جو ہے وہ شامل ہوگی، لیکن ڈیفینیٹلی اس کو پہلے ماڈیفائی کیا گیا، اس کے اندر آٹو پائلٹ جو ہے وہ انسٹال کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کا بارود وغیرہ رکھا گیا، اور بعد میں اس جہاز کو 1200 کلومیٹر دور ایک شہر میں جا کے ایک خاص فیکٹری کے اوپر جا کے تو جو ہے وہ پھاڑ دیا گیا۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی زبردست، سستا اور افیکٹو حملہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جس ایریا کے اندر ڈرون بنانے والی فیکٹری ہے وہ بیسیکلی کوئی اسپیشل اکنامک زون تھا، اور وہاں پہ ارد گرد فیکٹریز ہیں، اور ان فیکٹریز کے اندر سے یوکرین کے اس ڈرون نے سب سے پہلے تو اس اپنی اسپیسیفک فیکٹری کو ڈھونڈا جہاں پہ یہ ڈرون تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ اس فیکٹری کے اوپر جا کے اس ڈرون نے حملہ کر دیا۔ جو اس وقت لوگ وہاں پہ آئی وٹنس تھے، جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس ایریا کے اندر اس سے پہلے کافی زیادہ ڈرون جو ہیں وہ دیکھے گئے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرینینز نے پہلے ایک ڈائیورژن جو ہے وہ کریٹ کی ہے، اور اس ڈائیورژن کو کریٹ کرنے کے بعد یوکرینینز نے اپنا جو اصل ڈرون تھا، جو ان کا اصل جو ہے وہ ہتھیار تھا، وہ انہوں نے اس فیکٹری کے اوپر جا کے تو تباہ کر دیا اور اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یوکرین اس سے پہلے رشیا کی آئل ریفائنریز کے اوپر بھی اسی طرح کے ڈرون حملے جو ہے وہ کر چکا ہے، بڑے سکسیسفل طریقے سے جو ہے وہ کیے جا چکے ہیں۔ تو اس سے آپ کو ان ڈرونز کی افادیت کا بھی پتہ چلتا ہے، کتنا ایک سستا سا ڈرون ہے، ایک نارمل سا جہاز ہے۔ اس طرح کے ٹربو پراپ انجن کچھ زیادہ الٹیٹیوڈ کے اوپر جا کے فلائی بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کی سپیڈ کو اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اینٹی ایئر کرافٹ گن کے ذریعے سے ان کو شاٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، میزائل مار کے اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میزائل تو بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ اس سپیڈ والے جہاز کو تباہ کرنے کے لیے ایک اینٹی ایئر کرافٹ گن ہی کافی ہوگی، لیکن پھر بھی دیکھیں اگر اس طرح کے ایک ٹربو پراپ انجن والے جہاز کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس سے آپ کیا کچھ نہیں اچیو کر سکتے۔ اور یہ ڈرونز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں وارفیئر میں کتنے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں، اور چونکہ یہ ایک سوسائڈ ڈرون ہے اس نے واپس تو آنا نہیں، اس وجہ سے اس کی رینج جو ہے وہ بھی اچھی خاصی لمبی ہو جاتی ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جس طرح کہ یہ 1200 کلومیٹر دور فیکٹری تھی، اس طرح سے یوکرینین اس طرح کے ڈرون استعمال کر کے ایک ہزار کلومیٹر دور اندر تک رشیا کے سٹرائک کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ جو واقعہ ہے یہ رشیا کے ایئر ڈیفنس کا ایک انتہائی بڑا فیلئر ہے۔ اس سے پہلے 1987 کے اندر ایک جرمن لڑکا تھا، 18 سال اس کی عمر تھی، اس نے اپنا ایک اس طرح کا ٹربو پراپ انجن اڑایا، وہ اس کو پتہ نہیں کہاں سے لے کے فن لینڈ لے گیا، فن لینڈ سے وہ اڑا
اور اس نے اپنا یہ ٹربو پراپ انجن ماسکو کے اندر کریملن کے نزدیک جا کے اتار دیا. اب ماسکو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سوویت یونین کا کیپٹل تھا. 87 کے اندر کولڈ وار جو تھی وہ اپنے عروج پہ تھی. امریکہ نیٹو وارسو پیکٹ کو ہرانا چاہتا تھا. وارسو پیکٹ جو ہے وہ نیٹو کو ہرانا چاہتا تھا. بات پتہ نہیں اسپیس سے لے کے تو ٹسار بمبا اور کہاں تک جو ہے وہ چلی گئی ہوئی تھی. تو ایک ٹربو پراپ انجن نے اس وقت سوویت یونین کے سارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنایا اور اس 18 سال کے لڑکے نے اپنا جہاز ماسکو کے اندر جا کے لینڈ کر دیا. اتنی تھرتھلی مچ گئی تھی ماسکو کے اندر. بتایا جاتا ہے کہ سوویت یونین نے اپنا ڈیفنس منسٹر جو ہے اس کو فائر کر دیا تھا, جو اس وقت رشیا کا ایئر ڈیفنس کا چیف تھا, جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کا ایس پائلٹ تھا. اس کو انہوں نے فائر کر دیا. مطلب آپ خود اندازہ کریں کہ کولڈ وار جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے اور امریکہ اور سوویت یونین اس وقت ایک دوسرے کا بالکل بھی اعتبار نہیں کرتے تھے. اور ایک ٹربو پراپ انجن جہاز اڑتا ہے, فن لینڈ سے اڑتا ہے اور ماسکو کے اندر ان کے کریملن میں آ کے لینڈ کر جاتا ہے. یہ جو لڑکا تھا اس کو سوویت یونین نے اس وقت 4 سال کی سزا سنائی اور اس وقت سوویت یونین اور نیٹو ممالک کے درمیان جو معاملات تھے وہ انتہائی زیادہ خراب ہو گئے تھے. لیکن پھر جب سوویت یونین والوں نے اپنی انویسٹیگیشن مکمل کی تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ اس لڑکے کا انڈیویجول عمل تھا. اس میں کوئی جو ہے وہ CIA شامل نہیں تھی. اس کے اندر کوئی جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی شامل نہیں تھی. اس نے ایک پوائنٹ پروو کرنا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں جی صرف پیس کے لیے جو ہے یہ چاہتا ہوں کہ ایسٹ اور ویسٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں اور آپس میں اچھے طریقے سے بات چیت کریں, کیونکہ یہ ویسٹ جرمنی کا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ اور ایسٹ جرمنی جو ہے اس وقت ڈیوائیڈڈ تھے. تو اس لڑکے نے ایک ایسا کام کرنے کی کوشش کی کہ جس سے یہ دونوں بلاکس جو ہے وہ نزدیک آ جائیں. لیکن وہ نزدیک کیا آنے تھے, وہ وہاں پہ جنگ ہونے لگی تھی. بہرحال اینی وے اس وقت بھی سوویت یونین کا جو پورے کا پورا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا, جو کہ پتہ نہیں اس وقت SLBM کو ٹریک کرتا تھا, بڑے بڑے ریڈارز جو تھے وہ امریکہ کے اسٹریٹجک بامبرز کے اوپر نظر رکھتے تھے, انہوں نے اس ایک ٹربو پراپ انجن کو کریملن کے اندر لینڈ کرنے دیا. تو یہ اس وقت ایک بہت بڑا فیلئر تھا سوویت یونین والوں کا. اور اب یہ جو ہے ایک چھوٹا سا جہاز کامیکازی بن کے آ کے رشیا کے اندر 1200 کلومیٹر دور ایک فیکٹری کو نشانہ بناتا ہے اور رشینز کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. تو دوستو یہ دیکھ لیں کہ اب وارفیئر جو ہے وہ ان بڑے بڑے اور مہنگے ویپن سسٹم سے نکل کے اس طرح کے سستے سولوشنز کی طرف چلی گئی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.